تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ نور آیات 1 تا 10 حصہ دوم نمبر 7 یہ امر کہ زنا بعد احسان کی سزا کیا ہے قرآن مجید نہیں بتاتا بلکہ اس کا علم ہمیں حدیث سے حاصل ہوتا ہے۔ بکثرت معتبر روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قولاً اس کی سزا رجم سنگساری بیان فرمائی ہے بلکہ عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقدمات میں یہی سزا نافذ بھی کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے اپنے دور میں یہی سزا نافذ کی اور اسی کے قانونی سزا ہونے کا بار بار اعلان کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ علیہم میں یہ مسئلہ بالکل متفق علیہ تھا۔ کسی ایک شخص کا بھی کوئی قول ایسا موجود نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکے کہ قرن اول میں کسی کو اس کے ایک ثابت شدہ حکم شرعی ہونے میں کوئی شک تھا۔ ان کے بعد تمام زمانوں اور ملکوں کے فقہاء اسلام اس بات پر متفق رہے کہ یہ ایک سنت ثابتہ ہے، کیونکہ اس کی صحت کے اتنے متواتر اور قوی ثبوت موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی صاحب علم اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ امت کی پوری تاریخ میں بجز خوارج اور بعض معتزلہ کے کسی نے بھی اس سے انکار نہیں کیا، اور ان کے انکار کی بنیاد بھی یہ نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حکم کے ثبوت میں وہ کسی کمزوری کی نشاندہی کر سکے ہوں، بلکہ وہ اسے قرآن کے خلاف قرار دیتے تھے، حالانکہ یہ ان کے اپنے فہم قرآن کا قصور تھا۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن الزانیۃ والزانی کے مطلق الفاظ استعمال کر کے اس کی سزا 100 کوڑے بیان کرتا ہے، لہٰذا قرآن کی روح سے ہر قسم کے زانی اور زانیہ کی یہی سزا ہے، اور اس سے زانی محسن کو الگ کر کے اس کی کوئی اور سزا تجویز کرنا قانون خداوندی کی خلاف ورزی ہے۔ مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ قرآن کے الفاظ جو قانونی وزن رکھتے ہیں وہی قانونی وزن ان کی اس تشریح کا بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، بشرطے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ قرآن نے ایسے ہی مطلق الفاظ میں والسارق والسارقۃ کا حکم بھی قطع ید بیان کیا ہے۔ اس حکم کو اگر ان تشریحات میں سے مقید نہ کیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو اس کے الفاظ کی عمومیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک سوئی یا ایک بیر کی چوری پر بھی آدمی کو سارق قرار دیں اور پھر پکڑ کے اس کا ہاتھ شانے کے پاس سے کاٹ دیں۔ دوسری طرف لاکھوں روپے کی چوری کرنے والا بھی اگر گرفتار ہو تو کہہ دے کہ میں نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی ہے اور اب میں چوری سے توبہ کرتا ہوں، تو آپ کو اسے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ المائدہ 39۔ اسی طرح قرآن صرف رضائی ماں اور رضائی بہن کی حرمت بیان کرتا ہے، رضائی بیٹی کی حرمت اس استدلال کی روح سے قرآن کے خلاف ہونی چاہیے۔ قرآن صرف 2 بہنوں کے جمع کرنے سے منع کرتا ہے، خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی کے جمع کرنے کو جو شخص حرام کہے اس پر قرآن کے خلاف حکم لگانے کا الزام عائد ہونا چاہیے۔ قرآن صرف اس حالت میں سوتیلی بیٹی کو حرام کرتا ہے جبکہ اس نے سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو، مطلقاً اس کی حرمت خلاف قرآن قرار پانی چاہیے۔ قرآن صرف اس وقت رہن کی اجازت دیتا ہے جبکہ آدمی سفر میں ہو اور قرض کی دستاویز لکھنے والا کاتب میسر نہ آئے۔ حضر میں وہ کاتب کے قابل حصول ہونے کی صورت میں رہن کا جواز قرآن کے خلاف ہونا چاہیے۔ قرآن عام لفظوں میں حکم دیتا ہے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، گواہ بنا لو جبکہ آپس میں خرید و فروخت کرو۔ اب وہ تمام خرید و فروخت ناجائز ہونی چاہیے جو دن رات ہماری دکانوں پر گواہی کے بغیر ہو رہی ہے۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں جن پر ایک نگاہ ڈال لینے سے ہی ان لوگوں کے استدلال کی غلطی معلوم ہو جاتی ہے جو رجم کے حکم کو خلاف قرآن کہتے ہیں۔
نظام شریعت میں نبی کا یہ منصب ناقابل انکار ہے کہ وہ خدا کا حکم پہنچانے کے بعد ہمیں بتائے کہ اس حکم کا منشا کیا ہے، اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کن معاملات میں ان کا اطلاق ہوگا اور کن معاملات کے لیے دوسرا حکم ہے۔ اس منصب کا انکار صرف اصول دین ہی کے خلاف نہیں بلکہ اس سے اتنی عملی قباحتیں لازم آتی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ نمبر 8، زنا کی قانونی تعریف میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ حنفیہ اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ایک مرد کا کسی ایسی عورت سے قبل میں مباشرت کرنا جو نہ تو اس کے نکاح یا ملک یمین میں ہو اور نہ اس امر کے شبہے کی کوئی معقول وجہ ہو کہ اس نے منکوحہ یا مملوکہ سمجھتے ہوئے اس سے مباشرت کی ہے۔ اس تعریف کی روح سے وطی فی الدبر، عمل قوم لوط، بہائم اور مجامعت وغیرہ ماہیت زنا سے خارج ہو جاتے ہیں اور صرف عورت سے قبل میں مباشرت ہی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ شرعی حق یا اس کے شبہے کے بغیر یہ فعل کیا گیا ہو۔ بخلاف اس کے شافعیہ اس کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں: شرم گاہ کو ایسی شرم گاہ میں داخل کرنا جو شرعاً حرام ہو مگر طبعاً جس کی طرف رغبت کی جا سکتی ہو۔ اور مالکیہ کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے کہ شرعی حق یا اس کے شبہے کے بغیر قبل یا دبر میں مرد یا عورت سے وطی کرنا۔ ان دونوں تعریفوں کی روح سے عمل قوم لوط بھی زنا میں شمار ہو جاتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں تعریفیں لفظ زنا کے معروف معنوں سے ہٹی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید ہمیشہ الفاظ کو ان کے معروف اور عام فہم معنی میں استعمال کرتا ہے، الا یہ کہ وہ کسی لفظ کو اپنی اصطلاح خاص بنا رہا ہو، اور اصطلاح خاص بنانے کی صورت میں وہ خود اپنے مفہوم خاص کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہاں ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ لفظ زنا کو کسی مخصوص معنی میں استعمال کیا گیا ہو، لہٰذا اسے معروف معنی میں لیا جائے گا اور وہ عورت سے فطری مگر ناجائز تعلق تک ہی محدود ہے، شہوت رانی کی ایک دوسری صورتوں تک وسیع نہیں ہوتا۔ علاوہ بریں یہ بات معلوم ہے کہ عمل قوم لوط کی سزا کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ اگر اس فعل کا شمار بھی اسلامی اصطلاح کی روح سے زنا میں ہوتا تو ظاہر ہے کہ اختلاف رائے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ نمبر 9، قانوناً ایک فعل زنا کو ملتزم سزا قرار دینے کے لیے صرف ادخال حشفہ کافی ہے، پورا ادخال یا تکمیل فعل اس کے لیے ضروری نہیں۔ اس کے برعکس اگر ادخال حشفہ نہ ہو تو محض ایک بستر پر یکجا پایا جانا یا ملاعبت کرتے ہوئے دیکھا جانا یا برہنہ پایا جانا کسی کو زانی قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے، اور اسلامی شریعت اس حد تک بھی نہیں جاتی کہ کوئی جوڑا ایسی حالت میں پایا جائے تو اس کا ڈاکٹری معائنہ کرا کے زنا کا ثبوت باہم پہنچایا جائے اور پھر اس پر حد زنا جاری کی جائے۔ جو لوگ اس طرح کی بے حیائی میں مبتلا پائے جائیں ان پر صرف تعزیر ہے، جس کا فیصلہ حالات کے لحاظ سے حاکم عدالت خود کرے گا یا جس کے لیے اسلامی حکومت کی مجلس شورا کوئی سزا تجویز کرنے کی مجاز ہوگی۔ یہ تعزیر اگر کوڑوں کی شکل میں ہو تو 10 کوڑوں سے زیادہ نہیں لگائے جا سکتے، کیونکہ حدیث میں تصریح ہے کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے سوا کسی اور جرم میں 10 کوڑوں سے زیادہ نہ مارے جائیں۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد۔ اور اگر کوئی شخص پکڑا نہ گیا ہو بلکہ خود نادم ہو کر ایسے کسی قصور کا اعتراف کرے تو اس کے لیے صرف توبہ کی تلقین کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ شہر کے باہر میں ایک عورت سے سب کچھ کر گزرا بجز جماع کے، اب حضور جو چاہے مجھے سزا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب خدا نے پردہ ڈال دیا تھا تو بھی پردہ پڑا رہنے دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور وہ شخص چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بلایا اور یہ آیت پڑھی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل،
ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز قائم کر دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ہود 114۔ ایک شخص نے پوچھا، کیا یہ اسی کے لیے خاص ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، سب کے لیے ہے۔ مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ یہی نہیں بلکہ شریعت اس کو بھی جائز نہیں رکھتی کہ کوئی شخص اگر جرم کی تصریح کے بغیر اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کرے تو کھوج لگا کر اس سے پوچھا جائے کہ تو نے کون سا جرم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حد کا مستحق ہو گیا ہوں، مجھ پر حد جاری فرمائیے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو کس حد کا مستحق ہوا ہے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر وہ شخص پھر اٹھا اور کہنے لگا کہ میں مجرم ہوں، مجھے سزا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، بس تو اللہ نے تیرا قصور معاف کر دیا۔ بخاری، مسلم، احمد۔ نمبر 10، کسی شخص، مرد یا عورت کو مجرم قرار دینے کے لیے صرف یہ امر کافی نہیں ہے کہ اس سے فعل زنا صادر ہوا ہے، بلکہ اس کے لیے مجرم میں کچھ شرطیں پائی جانی چاہیے۔ یہ شرطیں زنائے محض کے معاملے میں اور ہیں اور زنائے بعد احسان کے معاملے میں اور۔ زنائے محض کے معاملے میں شرط یہ ہے کہ مجرم عاقل ہو اور بالغ ہو۔ اگر کسی مجنون یا کسی بچے سے یہ فعل سرزد ہو تو وہ حد زنا کا مستحق نہیں۔ اور زنا بعد احسان کے لیے عقل اور بلوغ کے علاوہ چند مزید شرطیں بھی ہیں جن کو ہم ذیل میں بیان کیے دیتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجرم آزاد ہو۔ اس شرط پر سب کا اتفاق ہے کیونکہ قرآن خود اشارہ کرتا ہے کہ غلام کو رجم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ابھی یہ بات گزر چکی ہے کہ لونڈی اگر نکاح کے بعد زنا کی مرتکب ہو تو اسے غیر شادی شدہ آزاد عورت کی بنسبت آدھی سزا دینی چاہیے۔ فقہا نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن کا یہی قانون غلام پر بھی نافذ ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجرم باقاعدہ شادی شدہ ہو۔ یہ شرط بھی متفق علیہ ہے اور اس شرط کی روح سے کوئی ایسا شخص جو ملک یمین کی بنا پر تمتع کر چکا ہو یا جس کا نکاح کسی فاسد طریقے سے ہوا ہو شادی شدہ قرار نہیں دیا جائے گا، یعنی اس سے اگر زنا کا صدور ہو تو اس کو رجم ہی کی نہیں بلکہ کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا محض نکاح ہی نہ ہوا ہو بلکہ نکاح کے بعد خلوت صحیح بھی ہو چکی ہو۔ صرف عقد نکاح کسی مرد کو محسن یا عورت کو محسنہ نہیں بنا دیتی کہ زنا کے ارتکاب کی صورت میں اس کو رجم کر دیا جائے۔ اس شرط پر بھی اکثر فقہا متفق ہیں، مگر امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ اس میں اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ ایک مرد یا ایک عورت کو محسن صرف اسی صورت میں قرار دیا جائے جبکہ نکاح اور خلوت کے وقت زوجین آزاد، بالغ اور عاقل ہوں۔ اس مزید شرط سے جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرد کا نکاح ایسی عورت سے ہوا ہو جو لونڈی ہو یا نابالغ ہو یا مجنون ہو تو خواہ وہ اس حالت میں اپنی بیوی سے لذت اندوز بھی ہو چکا ہو پھر بھی وہ مرتکب زنا ہونے کی صورت میں رجم کا مستحق نہ ہوگا۔ یہی معاملہ عورت کا بھی ہے کہ اگر اس کو اپنے نابالغ یا مجنون یا غلام شوہر سے لذت اندوز ہونے کا موقع مل چکا ہو پھر بھی وہ مرتکب زنا ہونے کی صورت میں رجم کی مستحق نہ ہوگی۔ غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی معقول اضافہ ہے جو ان دونوں بالغ النظر بزرگوں نے کیا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مجرم مسلمان ہو۔ اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ اس کو نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک ذمی بھی اگر زنا بعد احسان کا مرتکب ہوگا تو رجم کیا جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ اس امر پر متفق ہیں کہ زنا بعد احسان کی سزا رجم صرف مسلمان کے لیے ہے۔
اس کے دلائل میں سب سے زیادہ معقول اور وزنی دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی کو سنساری جیسی خوفناک سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل احسان کی حالت میں ہو اور پھر بھی زنا کا ارتکاب سے باز نہ آئے۔ احسان کا مطلب ہے اخلاقی قلعہ بندی، اور اس کی تکمیل 3 حصاروں سے ہوتی ہے۔ اولین حصار یہ ہے کہ آدمی خدا پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کی جواب دہی کا قائل ہو اور شریعت خداوندی کو تسلیم کرتا ہو۔ دوسرا حصار یہ ہے کہ وہ معاشرے کا آزاد فرد ہو، کسی دوسرے کی غلامی میں نہ ہو، جس کی پابندیاں اسے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز تدابیر اختیار کرنے میں مانع ہوتی ہیں، اور لاچاری و مجبوری اس سے گناہ کرا سکتی ہے، اور کوئی خاندان اسے اپنے اخلاق اور اپنی عزت کی حفاظت میں مدد دینے والا نہیں ہوتا۔ تیسرا حصار یہ ہے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہو اور اسے تسکین نفس کا جائز ذریعہ حاصل ہو۔ یہ تینوں حصار جب پائے جاتے ہوں تب قلعہ بندی مکمل ہوتی ہے، اور تب ہی وہ شخص بجا طور پر سنساری کا مستحق قرار پاتا ہے جس نے ناجائز شہوت رانی کی خاطر 3 حصار توڑ ڈالے۔ لیکن جہاں پہلا اور سب سے بڑا حصار یعنی خدا اور آخرت اور قانون خداوندی پر ایمان ہی موجود نہ ہو، ہاں یقیناً وہاں قلعہ بندی مکمل نہیں ہے، اور اس بنا پر فجور کا جرم بھی اس شدت کو پہنچا ہوا نہیں ہے جو اسے انتہائی سزا کا مستحق بنا دے۔ اسی دلیل کی تائید میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ روایت آتی ہے جسے اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند میں اور دارالقطنی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ جس نے خدا کے ساتھ شرک کیا وہ محسن نہیں ہے۔ اگرچہ اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا ہے یا یہ ان کا اپنا فتویٰ ہے، لیکن اس کمزوری کے باوجود اس کا مضمون اپنے معنی کے لحاظ سے نہایت قوی ہے۔ اس کے جواب میں اگر یہودیوں کے اس مقدمے سے استدلال کیا جائے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم نافذ فرمایا تھا، تو ہم کہیں گے کہ یہ استدلال صحیح نہیں، اس لیے کہ اس مقدمے کے متعلق تمام معتبر روایات کو جمع کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کا ملکی قانون لا آف دا لینڈ نہیں بلکہ ان کا اپنا مذہبی قانون پرسنل لا نافذ فرمایا۔ بخاری اور مسلم کی متفقہ روایت ہے کہ جب یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تمہاری کتاب تورات میں اس کا کیا حکم ہے؟ پھر جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کے ہاں رجم کا حکم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی فیصلہ کرتا ہوں جو تورات میں ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا خداوند میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا جب کہ انہوں نے اسے مردہ کر دیا تھا۔ مسلم، ابو داؤد، احمد۔ نمبر 11، فعل زنا کے مرتکب کو مجرم قرار دینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس نے اپنی آزاد مرضی سے یہ فعل کیا ہو۔ جبراً و اکراہاً سے کسی نے اگر اس کو اس فعل کے ارتکاب پر مجبور کیا تو وہ نہ مجرم ہے نہ سزا کا مستحق۔ اس معاملے پر شریعت کا صرف یہ عام قاعدہ ہی منطبق نہیں ہوتا کہ آدمی جبراً کرائے ہوئے کاموں کی ذمہ داری سے بری ہے، بلکہ آگے چل کر اسی سورہ میں خود قرآن ان عورتوں کی معافی کا اعلان کرتا ہے جن کو زنا مجبور کر کے کرایا گیا۔ نیز متعدد احادیث میں تصریح ہے کہ زنا بالجبر کی صورت میں صرف زانی جابر کو سزا دی جائے گی اور جس پر جبر کیا گیا اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ ترمذی، ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک عورت اندھیرے میں نماز کے لیے نکلی، راستے میں ایک شخص نے اس کو گرا لیا اور زبردستی اس کی عصمت دری کر دی۔ اس نے شور مچایا اور لوگ آ گئے اور زانی پکڑا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرا دیا اور عورت کو چھوڑ دیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص نے ایک لڑکی سے زنا بالجبر کا ارتکاب کیا۔ آپ نے اسے کوڑے لگوائے اور لڑکی کو چھوڑ دیا۔
ان دلائل کی بنا پر عورت کے معاملے میں تو قانون متفق علیہ ہے، لیکن اختلاف اس امر میں ہوا کہ آیا مرد کے معاملے میں بھی جبر و اکراہ معتبر ہے یا نہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام حسن بن صالح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مرد بھی اگر زنا کرنے پر مجبور کیا گیا ہو تو معاف کیا جائے گا۔ امام ظفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسے معاف نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ انتشار عضو کے بغیر اس فعل کا ارتکاب نہیں کر سکتا، اور انتشار عضو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کی اپنی شہوت اس کے لیے محرک ہوئی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت یا اس کے کسی حاکم نے آدمی کو زنا پر مجبور کیا ہو تو سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ جب خود حکومت ہی جرم پر مجبور کرنے والی ہو تو اسے سزا دینے کا حق نہیں رہتا۔ لیکن اگر حکومت کے سوا کسی اور نے مجبور کیا ہو تو زانی کو سزا دی جائے گی، کیونکہ ارتکاب زنا بہرحال وہ اپنی شہوت کے بغیر نہ کر سکتا تھا اور شہوت جبراً پیدا نہیں کی جا سکتی۔ ان تینوں اقوال میں سے پہلا قول ہی زیادہ صحیح، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انتشار عضو چاہے شہوت کی دلیل ہو مگر رضا و رغبت کی لازمی دلیل نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک ظالم کسی شریف آدمی کو زبردستی پکڑ کر قید کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک جوان خوبصورت عورت کو بھی برہنہ کر کے ایک ہی کمرے میں بند کر دیتا ہے اور اسے اس وقت تک رہا نہیں کرتا جب تک کہ وہ زنا کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اس حالت میں اگر یہ دونوں زنا کے مرتکب ہو جائیں اور وہ ظالم اس کے 4 گواہ بنا کر انہیں عدالت میں پیش کر دے تو کیا یہ انصاف ہوگا کہ ان کے حالات کو نظر انداز کر کے انہیں سنسار کر دیا جائے یا ان پر کوڑے برسائے جائیں؟ اس طرح کے حالات عقلاً یا عادتاً ممکن ہیں جن میں شہوت لاحق ہو سکتی ہے بغیر اس کے کہ اس میں آدمی کی اپنی رضا و رغبت کا دخل ہو۔ اگر کسی شخص کو قید کر کے شراب کے سوا پینے کو کچھ نہ دیا جائے اور اس حالت میں وہ شراب پی لے تو کیا محض اس دلیل سے اس کو سزا دی جا سکتی ہے کہ حالات تو واقعی اس کے لیے مجبوری کے تھے مگر حلق سے شراب کا گھونٹ وہ اپنے ارادے کے بغیر نہ اتار سکتا تھا؟ جرم کے متحقق ہونے کے لیے محض ارادے کا پایا جانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے آزاد ارادہ ضروری ہے۔ جو شخص زبردستی ایسے حالات میں مبتلا کیا گیا ہو کہ وہ جرم کا ارادہ کرنے پر مجبور ہو جائے وہ بعض صورتوں میں تو قطعی مجرم نہیں ہوتا اور بعض صورتوں میں اس کا جرم بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ نمبر 12، اسلامی قانون حکومت کے سوا کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ زانی اور زانیہ کے خلاف کارروائی کرے، اور عدالت کے سوا کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اس پر سزا دے۔ اس امر پر تمام امت کے فقہا کا اتفاق ہے کہ آیت زیر بحث میں حکم فجلدو، ان کو کوڑے مارو، کہ مخاطب عوام نہیں بلکہ اسلامی حکومت کے حکام اور قاضی ہیں۔ البتہ غلام کے معاملے میں اختلاف ہے کہ اس پر اس کا آقا حد جاری کرنے کا مجاز ہے یا نہیں۔ مذہب حنفی کے تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ وہ اس کا مجاز نہیں۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ مجاز ہے، اور مالکیہ کہتے ہیں کہ آقا کو سرقے میں ہاتھ کاٹنے کا تو حق نہیں ہے مگر زنا، قذف اور شراب نوشی پر وہ حد جاری کر سکتا ہے۔ نمبر 13، اسلامی قانون زنا کی سزا کو قانون مملکت کا ایک حصہ قرار دیتا ہے، اس لیے مملکت کی تمام رعایا پر اس حکم کو جاری کیا جاتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اس سے امام مالک رحمہ اللہ کے سوا غالباً ائمہ میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ رجم کی سزا غیر مسلموں پر جاری کرنے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اختلاف اس بنیاد پر نہیں کہ یہ قانون مملکت نہیں ہے، بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ ان کے نزدیک رجم کی شرائط میں سے ایک شرط زانی کا پورا محسن ہونا ہے، اور احسان کی تکمیل اسلام کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے وہ غیر مسلم زانی کو رجم کی سزا سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں، بخلاف اس کے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس حکم کے مخاطب مسلمان ہیں نہ کہ کافر، اس لیے کہ وہ حد زنا کو مسلمانوں کے شخصی قانون کا ایک جز قرار دیتے ہیں۔ رہا مستعمن
جو کسی دوسرے ملک سے دار اسلام میں اجازت لے کر آیا ہو۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وہ بھی اگر دار اسلام میں زنا کرے تو اس پر حد جاری کی جائے گی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر حد جاری نہیں کر سکتے۔ نمبر 14، اسلامی قانون یہ لازم نہیں کرتا کہ کوئی شخص اپنے جرم کا خود اقرار کرے یا جو لوگ کسی شخص کے جرم زنا پر مطلع ہوں وہ ضرور ہی اس کی خبر حکام تک پہنچائیں۔ البتہ جب حکام اس پر مطلع ہو جائیں تو پھر اس جرم کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص ان گندے کاموں میں سے کسی کا مرتکب ہو جائے تو اللہ کے ڈالے ہوئے پردے میں چھپا رہے، لیکن اگر وہ ہمارے سامنے اپنا پردہ کھولے گا تو ہم اس پر کتاب اللہ کے قانون نافذ کر کے چھوڑیں گے۔ ابو داؤد میں ہے کہ معاذ بن مالک سے جب زنا کا جرم سرزد ہو گیا تو زال بن نعیم رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اس جرم کا اقرار کرو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جرم بیان کیا۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو انہیں رجم کی سزا دی اور دوسری طرف حزال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کاش تم اس کا پردہ ڈھانک دیتے تو تمہارے لیے زیادہ اچھا تھا۔ ابو داؤد اور نسائی میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدود کو آپس میں ہی معاف کر دیا کرو، مگر جس حد یعنی جرم ملتزم حد کا معاملہ مجھ تک پہنچ جائے گا پھر وہ واجب ہو جائے گی۔ نمبر 15، اسلامی قانون میں یہ جرم قابل راضی نامہ نہیں ہے۔ قریب تمام کتب حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک لڑکا ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرتا تھا اور وہ اس کی بیوی سے زنا کا مرتکب ہو گیا۔ لڑکے کے باپ نے 100 بکریاں اور 1 لونڈی دے کر اس شخص کو راضی کیا، مگر جب یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری بکریاں اور تیری لونڈی تجھی کو واپس۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی اور زانیہ دونوں پر حد جاری فرما دی۔ اس سے صرف یہی نہیں معلوم ہوتا کہ اس جرم میں راضی نامے کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی قانون میں عصمتوں کا معاوضہ مالی تاوانوں کی شکل میں نہیں دلوایا جا سکتا۔ آبرو کی قیمت کا یہ یوسانہ تصور مغربی قوانین ہی کو مبارک رہے۔ نمبر 16، اسلامی حکومت کسی شخص کے خلاف زنا کے جرم میں کوئی کارروائی نہ کرے گی جب تک کہ اس کے جرم کا ثبوت نہ مل جائے۔ ثبوت جرم کے بغیر کسی کی بدکاری خواہ کتنے ہی ذرائع سے حکام کے علم میں ہو، وہ بہرحال اس پر حد جاری نہیں کر سکتے۔ مدینے میں ایک عورت تھی جس کے متعلق روایات ہیں کہ وہ کھلی فاحشہ تھی۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے، کانت تظہر فی الاسلام السوء۔ دوسری روایت میں ہے، کانت قد اعلنت فی الاسلام۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، فقد ظہر منہا الربیعۃ فی منطقہا وحیتہا ومن یدخل علیہا۔ لیکن چونکہ اس کے خلاف بدکاری کا ثبوت نہ تھا اس لیے اسے کوئی سزا نہ دی گئی، حالانکہ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ تک نکل گئے تھے کہ اگر میں ثبوت کے بغیر رجم کرنے والا ہوتا تو اس عورت کو ضرور رجم کرا دیتا۔ نمبر 17، جرم زنا کا پہلا ممکن ثبوت یہ ہے کہ شہادت اس پر قائم ہو۔ اس کے متعلق قانون کے اہم اجزاء یہ ہیں: الف، قرآن تصریح کرتا ہے کہ زنا کے لیے کم از کم 4 عینی شاہد ہونے چاہئیں۔ اس کی صراحت سورہ نساء آیت 15 میں بھی گزر چکی ہے اور آگے اسی سورہ میں 2 جگہ آ رہی ہے۔ شہادت کے بغیر قاضی محض اپنے علم کی بنا پر فیصلہ نہیں کر سکتا، خواہ وہ اپنی آنکھوں سے ارتکاب جرم ہوتے دیکھ چکا ہو۔ ب، گواہ ایسے لوگ ہونے چاہئیں جو اسلامی قانون شہادت کی روح سے قابل اعتماد ہوں، مثلاً یہ کہ وہ پہلے کسی مقدمے میں جھوٹے گواہ ثابت نہ ہو چکے ہوں، خائن نہ ہوں، پہلے کی سزا یافتہ نہ ہوں،
ملزم سے ان کی دشمنی ثابت نہ ہو وغیرہ۔ بہرحال ناقابل اعتماد شہادت کی بنا پر نہ تو کسی کو رجم کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جا سکتے ہیں۔ جیم، گواہوں کو اس بات کی شہادت دینی چاہیے کہ انہوں نے ملزم اور ملزمہ کو عین حالت مباشرت میں دیکھا ہے، یعنی اس طرح جیسے سرما دانی میں سلائی اور کنویں میں رسی۔ دال، گواہوں کو اس امر میں متفق ہونا چاہیے کہ انہوں نے کب، کہاں، کس کو اور کس سے زنا کرتے دیکھا ہے۔ ان بنیادی امور میں اختلاف ان کی شہادت کو ساقط کر دیتا ہے۔ شہادت کی یہ شرائط خود ظاہر کر رہی ہیں کہ اسلامی قانون کا منشا یہ نہیں کہ ٹکٹکیاں لگی ہوں اور روز لوگوں کی پیٹھوں پر کوڑے برسائے جائیں، بلکہ وہ ایسی حالت ہی میں یہ سخت سزا دیتا ہے جبکہ تمام اصلاحی اور انسدادی تدابیر کے باوجود اسلامی معاشرے میں کوئی جوڑا ایسا بے حیا ہو کہ چار آدمی اس کو جرم کرتے دیکھ لیں۔